السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ حاضرین، میں آج آپ کی خدمت میں ایک بڑے ہی کرب اور بڑے ہی افسوس کے ساتھ ایک ایسا چیز آپ کے سامنے لا رہا ہوں جس کا بطور مسلم مجھے ایسے ہوا ہے کہ جیسے میرے دل کے اندر کسی نے تیر جو ہے اس سے مجھے زخمی اور چھلنی کر دیا۔ یہ کیوں ہوا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ میری سمجھ اور عقل سے باہر ہے۔ میں اس عمر کے اس حصے میں ہوں اور مجھے شوق بھی ہے اور تجسس بھی ہے کہ میں اسماء حسنی، سیرت النبی اور کلام پاک جو گلوریس قرآن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، اس کو میں خود بھی پڑھوں، معنی کے ساتھ پڑھوں، سمجھوں، اور میں اس کے اوپر باقاعدہ تجسس کے ساتھ میں اس کے اوپر، جیسے انگلش میں کہتے ہیں، پونڈر کروں کہ یہ کیا ہے۔ اور جو مجھے کوفت جس بات سے ہوئی ہے کہ 1443 ایئرز اگو سے اگر آپ لیں تو آپ فتح مکہ سے اگر لے لیں، اور اگر کچھ اور میں حضور پاک کے جتنے پروفٹ ہوڈ کے جو سال ہیں، یعنی پری اسلامک ایرا میں بھی لے جاؤں تو 300 سے زیادہ جو بت تھے وہ خانہ کعبہ، جہاں ہم اس وقت مطاف ہے اور طواف کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، وہاں پر رکھے تھے، اور ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا پرستش کے لیے ایک بت رکھا ہوا تھا۔ کہیں وہ جو جانور کی سر ہے اور نیچے جسم عورت کا ہے تو اس کے وہ ذبح کر کے کسی جانور کو اس کا خون اس کے جو تھائیز ہیں ان کو ملا جا رہا ہے، اور کہیں ان کے سامنے وہ جو ہے وہ سیکریفائس کی جا رہی ہے، اور کہاں وہ آئیڈلز کو، ان کو بتوں کو جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو کھانے کھلائے جا رہے ہیں اور ان سے مدد مانگی جا رہی ہے، یعنی ان سے منتیں اور دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ اور وہ جب تجارت کے لیے وہاں آتے تھے پری اسلامک ایرا میں تو اپنے اپنے جو انہوں نے بت بنا رکھے تھے ان کے گردا گرد وہ آپ جو بھی ان کا طریقہ تھا ان کو وہ پرستش کرتے تھے۔ اور شکر خدا کا جو آئیڈل ورشپ کو ختم کرنے والا، جو رحمت للعالمین سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، وہ ان کی آمد اس دنیا میں ہوئی، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چنا، آپ غار حرا میں پہلی جو تھی ریولیشن یا وحی آئی، اور آیت تر آیت سے 114 صورتوں میں پورا قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک کو دیا، اور وہ قرآن آج تک ہر مسلمان جو اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے رسول پہ یقین رکھتا ہے، اس کی کتابوں پہ یقین رکھتا ہے، اس سے جو پہلے پیغمبر آئے ان پہ یقین رکھتا ہے، ان میں کسی طرح کی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا، ان کے لیے وہ کتاب ہدایت ابھی تک وہی لفظ بہ لفظ چلی آ رہی۔ تو جس وقت حضور پاک نے اپنی زندگی میں جبکہ اتنی تکلیفیں اٹھائیں اسلام کو انٹروڈیوس کرنے میں، اس کو پھیلانے میں، اور سب سے زیادہ جو ان کو جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی وہ ان کا اپنا قبیلہ، یعنی قریش جس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، یا آپ کے اپنے جو عزیز و اقارب جو سے چچا تھے، جو آپ کے کلوز لوگ تھے، ان لوگوں نے کیا، اور اس قدر کوفت دی، اس طرح لڑے، اس طرح سے آپ کو جو اللہ کے حضور نماز پڑھنے میں، قیام کرنے میں، سجدہ دینے میں رکاوٹ پیدا کی، اور اسلام کے پھیلنے میں جو وہ کر سکتے تمسخر اڑایا، طرح طرح کی ان کو حجتوں کے ساتھ ان سے
سوال پوچھے، لیکن حضور پاک نے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو پیغام دیا اس کی روشنی میں توحید کا پیغام دیا، اور جس میں سب سے پہلے جو ایمان کا جو سب سے پہلا جز بھی توحید ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا عبادت کا کوئی لائق نہیں۔ ان کے ساتھیوں نے، قریش نے، ان کے رشتہ داروں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، اور جو مذہب نہیں رکھتے تھے، انہوں سب نے کہا کہ آپ جو ہے ہمارا جو ہم آباء و اجداد جس کو پرستش یعنی بتوں کو کرتے رہے ہیں، اگر وہ جیسے بارٹر ٹریڈ ہوتا ہے، اگر آپ ان کو بھی پرستش تھوڑی سی کر لیں تو ہم آپ کے خدا کو جو نہ نظر آ رہا ہے، نہ اس کے ہمیں جو پیرنٹس اور گرانڈ پیرنٹس ہیں، تو ہم پھر کرنے کو تیار ہیں۔ ظاہر ہے وہ منافقت کر رہے تھے، وہ ماننے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کے جتنے بھی 300 سے زیادہ بت تھے، ان سب کے آگے ان کے والدین اور ان کے والدین یعنی پیرنٹس اور گرانڈ پیرنٹس بھی موجود تھے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو حضور پاک نے فتح مکہ کے وقت اس کو بالکل ان سب بتوں سے صفایا کیا، اور جب خانہ کعبہ کا دروازہ جو تھا وہ انہوں نے اپنی سٹک کے ساتھ اس کو کھولا، تو سب سے بڑا جو بت خانہ کعبہ کے اندر رکھا ہوا تھا، اس کو جناب جس کا حبل تھا، حضور نے اپنی اس جو آپ کے پاس جو چھڑی تھی اس کی نوک سے اس حبل کو اللہ اکبر اور اللہ کے نام کے ساتھ اس کو گرایا، اور وہ بے بس اور لاچار گرا، کیونکہ وہ تو اس میں کوئی طاقت تھی نہیں۔ اور یہ وہ گمراہ لوگ تھے جو ایسے چیزوں کی پرستش کرتے تھے کہ یہ طوفان لاتے ہیں، یہ نعوذ باللہ رزق دیتے ہیں، یہ بادل لاتے ہیں، یہ امن اور جنگیں لاتے ہیں۔ تو اب میرا دکھ یہ ہے کہ 1443 سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، تو اب وہ جو ریورسل ہو رہی ہے کہ ان مقدس جگہ پہ، یعنی پہلے 2 مقدس شہروں میں جہاں غیر مسلم کو اجازت ہی نہیں تھی کہ وہ جا ہی نہیں سکتے تھے، اور ان کو باقاعدہ مکہ اور مدینہ کے 2 مقدس شہروں میں نان مسلم نہیں جا سکتا تھا۔ پہلے ایک حضرت پیدا ہوئے ہیں سعودی عرب میں جنہوں نے اس کی پہلے کہا کہ وہ پیسے کی خاطر، لالچ پیسہ ہے، اکنامکس، کہ ان کو بھی آنے دو، یعنی غیر مسلم، تاکہ اس سے جو ان لوگوں نے شہزادوں نے ہوٹل بنا رکھے ہیں، وہ بکرے چرانے والوں نے یہ ملٹی سٹوری جو قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ہیں، وہ انہوں نے کوئی 35 منزلہ وہ ہوٹل بنائے ہیں، وہ ان کی آکوپینسی ہو سکے تاکہ ان کو پیسہ مل سکے، تجارت ہو سکے، تیل کے علاوہ ان کے پاس ادر سورسز آف انکم ہو۔ اور سب سے بڑا ایبل جو میری نظر میں جس کو دیکھا دیکھی دوسرے عربوں نے کیا ہے، وہ یہ جو ہے یو اے ای کا، جسے آپ ابو ظبی یا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے جو کچھ جزیرے ہیں، جو ان کا وہ جو تھا، آپ خلیفہ کہہ لیں، اس کو کنگ کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، ہے تو وہ زبردستی وہ کنگڈم انہوں نے بنائی ہوئی ہے بدوؤں میں سے۔ تو اب اس نے کیا کیا کہ ہندوستان سے بھی بڑا اس نے ایک مندر بنایا جو مورتیوں سے بھرا پڑا ہے، اور کرنٹلی مجھے دیکھ کر تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے مجھے ایسے کراہت ہوئی، ایسے جیسے مجھے وامٹنگ ہونے والی ہو، الٹی آئی، نوزیا ہوا، کہ جب میں نے دیکھا کہ گائے کا بت پڑا ہے کالی، اور وہ ان کی شہزادی اور وہ شہزادہ صاحب اس کے آگے وہ اس کو چوم رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں، اور جس طرح ہندو ورشپ کرتے ہیں وہ اسی طرح تھالی گھما رہے ہیں۔ اسی طرح وہ بڑے بڑے زبان باہر نکالی ہوئی جسے وہ کالی ماتا کہتے ہیں، جو ناک جو ہے وہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح جو ہے، اور یہ ان لوگوں کے خدا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکی کی ہدایت دے اور ہمیں بھی اس سے بچنے کی ہدایت دے۔ A grand Hindu temple was opened in Dubai amidst much fanfare. The newly constructed temple located in Jebel Ali's worship village is UAE's first community-driven temple. A day after its inauguration, it was opened to the people of all faiths. The 70,000 square foot temple was announced in 2020, shortly after COVID-19 struck Dubai.
It features detailed hand carvings, ornate pillars, brass spires, and striking lattice screens that blend Indian and Arabic architecture. Sheikh Naim bin Mubarak Al Naim, who is the Minister of Tolerance and Coexistence, also the Ambassador Sanjay Sudhir, inaugurated the new Hindu temple in Dubai. On the occasion, Ambassador Sanjay Sudhir thanked the UAE government for their support to the 3.5 million strong Indian diaspora in the UAE. अब मुझे अफसोस इस बात का है कि खुद हिंदू, और मैं ये दिखाता हूँ कि जब कोविड-19 फैला तो ट्रकों की ट्रक भरकर इन्होंने अपने घरों से मूर्तियाँ निकाल के बाहर फेंका। ये बुत हमें अगर इस पेंडेमिक से नहीं बचा सके तो ये तो खुदा हो ही नहीं सकते। यानी खुद उन्होंने मंदिर खाली कर दिया, अपने घर खाली कर दिए। तो इस कदर ये मुनाफकत है कि अब वो देखें कि हिंदुओं ने खुद अपने बुत फेंक दिए हैं, और हुजूर पाक ने इसको पहले खाना काबा को उससे साफ़ किया और फिर बुत परस्ती को ख़त्म किया, फिर इस्लाम फैला और दुनिया के यानी तकरीबन 2/3 हिस्से तक ये इस्लाम पहुंच गया। और उस वक़्त के जो सबसे बड़ी बादशाह थी, जिसमें ये पर्शियन एम्पायर था और रोमन एम्पायर था, उन दोनों को शिकस्त दी और वहाँ भी इस्लाम की शमा जलाई। अब वापस उसको ला रहे हैं। तो मैंने इसलिए इस टी व्लॉग का जो टीवी व्लॉग जो आपके सीधे कर रहा हूँ, इस मुख्तसर से टीवी व्लॉग का मैंने इसलिए द रिटर्न ऑफ द आइडल मैंने इसका नाम दिया है कि ये उसको रिवर्स कर रहे हैं। यानी ये इस्लाम की जगह रिप्लेस करके बुत परस्ती ला रहे हैं ताकि इनकी औलाद, इनके अपने जो हैं बुजुर्ग, वो इसको देखें और ये एक तरीका परस्तश जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट कर लें ताकि वो हिंदुइज़्म जो है, लेकिन इनको पैसा आता रहे। यानी दुबई जो है वो हब बन जाए, चाहे आपको आधा समुंदर जो है उसमें पत्थर डाल के उसको भरना पड़े, उसमें होटल बनाने पड़े, आर्जी तौर पे पानी को ठंडा करें, गर्म करें, लेकिन आपके पास सारी जो बेहयाई, बदमाशी, शराब, औरत, बुरा, जो बुरे से बुरा काम जो है, इवन जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वक़्त जब के ऊपर से आग बरसी थी LGBT तक, वो इन्होंने उसको इजाज़त दी। और पहले सबसे पहले जैसे मैंने कहा है जो ईवल थी ये UAE में स्टार्ट हुई, और अब ये सबसे बड़ा मंदिर भी पहले वहाँ बना। और उसके बाद आप देख लें कि हमारा मुक़द्दस तरीन जो हमारा जो 2 शहर हैं मक्का और मदीना, मरकज़ है इस्लाम का, वहाँ एक 35 साला हज़रत हैं जिन्होंने अब ये डांस, भंगड़ा, जो उरियानी और वो क्या क्या जो चीज़ें हैं वो वहाँ ले जा रहे हैं पैसे की खातिर। यानी इकॉनमी बेस्ड वो जो है वो यानी आपकी पहचान जो है जिसे कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते हैं कि उनका खुदा पे ईमान इतना कम है कि वो तेल अगर ख़त्म हो गया तो वो मर जाएंगे। उनको ये नहीं पता कि पागल के बच्चों, तुम्हारे इसी रेत के नीचे इतने बड़े सोने के ज़खायर हैं और ये नैनो पार्टिकल है, इसकी तिजारत में तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तुम सदियों इसके साथ भी रहो तो तुम्हें अल्लाह ताला देता रहेगा। लेकिन उनका ईमान इतना कमज़ोर है कि वही तरीके अडॉप्ट करना चाहते हैं जो, और वो कंट्री जहाँ ये राइज हैं। मैं बता रहा हूँ कि कोविड की पेंडेमिक में उन्होंने ट्रकों के ट्रक भर के उन बुतों को बेचा, और ये हज़रत सबसे बड़ा मंदिर बनाकर उन बुतों को हाउस कर रहे हैं, वहाँ उनके सामने परस्तश हो रही है, ऑफिशियली इनॉग्रेट कर रहे हैं, और इसलिए सिर्फ कि टूरिस्ट आएगा, हम बड़े लिबरल हैं। और शराब और औरत, सारी दुनिया की जो बुरी औरतें हैं उनको अलाउ कर दिया कि तुम इधर आओ ताकि लोग तुम्हारी कशिश में, ज़मीन ही तो एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को सब बुराइयों की तरफ खींच के जाती है। उसी के झगड़े में फिर कत्ल होते हैं, उसी के में जुआ लगता है, उसी के लिए उसको हासिल करने के लिए बड़े बुरे काम होते हैं। तो मैं इन दुख और कर्ब के साथ मैं इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ, सिर्फ ये कहते हुए, और जो आपको साथ साथ छोटी सी मैंने वीडियो की क्लिपिंग दिखाई है जहाँ वो बुत को, हबल को तोड़ा जा रहा है, या जहाँ ये मंदिर के अंदर मूर्ति हैं, या जहाँ आपको ये दिखाने मकसूद है कि ये डांस और भंगड़े और ये सारा कुछ अलाउ किया है, या वो मल्टीपल स्टोरीज़ के ताकि हमें वो होटल से इनकम होती रहे,
اور مجھے اس بات کا بھی دکھ ہے کہ خانہ کعبہ سے ہاؤ ڈیئر کہ آپ لوگوں نے اتنے بڑے وہ ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، وہاں کوئی آدمی کھڑا اگر کمرے میں پیشاب کر رہا ہے اور یہاں کھڑا ہو کر ننگا نہا رہا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ خانہ کعبہ جس کی طرف ہم سب کالا گلاب کے ساتھ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کا تقدس کہاں گیا؟ تو ترکوں کو دیکھیں کہ انہوں نے کتنے دور اپنا قلعہ بنایا تھا کہ تاکہ وہ وادی جو قدرت نے جو بنایا تھا کہ اس ویلی کے مرکز میں خانہ کعبہ ہاؤس ہے، اور اسے میلوں دور تک کوئی بڑی بلڈنگ نہیں ہو سکتی تھی بھی تو اس وقت شاہ فیصل نے گروا دی تھی، اور اب یہ ہمارے حضرت آئے ہیں، اور میں ان کو صرف نہیں دوش دیتا کہ یہ انہوں نے ہی صرف کیا ہے، ان کے پہلے جو تھے وہ کنگ عبدالعزیز سے بھی پہلے کا یہ کام شروع ہوا ہے، اور آپس میں ان کے یہ مقابلہ ہے کہ تیری اگر 35 سٹوری منزل ہے تو میں نے 40 بنانی ہے۔ یہی یو اے ای میں ہوا، یہی اب سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے، اور مجھے جو اسلام کا جو اس وقت حشر ان لوگوں نے کیا ہے، یہ کوئی اچھی مثال سیٹ نہیں کر رہے ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ اگلی قیامت کی نشانیوں سے جو اس کو اسٹڈی کریں کم از کم، اور ان دو شہروں کا تقدس رہنے دیں، اور اللہ پہ ایمان پکا رکھیں کہ قرآن کا 1/3 تو ہے ہی توحید پہ۔ اگر آپ توحید کا جو حصہ ہے اس میں ہی آپ نے اڈلٹریشن ڈال دی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ آگے حضور پاک کی جو زندگی ہے جن پہ وحی نازل ہوئی، ان کی زندگی یا سنت جسے اسے کیا سیکھیں گے؟ اور پھر آبویسلی آپ اس لیے بھی نہیں سیکھیں گے کہ پھر آپ کا اگر یقین واقعی ہی قیامت اور اکاؤنٹیبلٹی پہ ہو تو آپ دونوں چیزیں جو ہے نا وہ کبھی سوچیں گے بھی نہیں کریں گے۔ آپ حضور پاک کی زندگی کو ایک طرف رکھ کے آپ اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں، یا آپ توحید کا جو ہے اس طرح سے آپ یہ بھونڈا میری نظر میں میں مذاق کا لفظ استعمال اس لیے نہیں کرتا کہ میں خود مسلمان ہوں، ان الفاظ کے ساتھ کہ ہم آنکھیں کھولیں گے اور اس کو ریورس کریں گے۔ پبلک کو ریورس کرنا چاہیے، اس منتر کو وائنڈ اپ کریں، گھر بیچیں، یہ سارے بنگڑے میوزک کانسرٹس ان کو بین کریں۔ وہاں کی جو ریلیجس پولیس ہے، جو وہاں کے جو وہاں ریاض میں جو پوری ریلیجس کونسل جو فتوے دیتی تھی وہ ان کو ریسٹرکٹ کریں کہ یہ کر سکتے ہیں آپ، یہ نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کی مقرر کی حدود سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، جتنے مرضی آپ بڑے اسٹرانگ آپ بادشاہ ہو جائیں، یہ دنیاوی آپ کی بات ہے۔ آپ سے پہلے بڑے بڑے فرعون اور نمرود اور رومن اور بڑے بڑے آئے ہیں، اب جا کے دیکھو ان کی زمین اسی میں ان کی ہڈی ہیں، جس میں ایک آپ کا چوکی دار کی اور ایک آپ کا جو کیمل کی رسی پکڑ کے جاتا ہے وہ ہے۔ تو اس لیے خدا کا واسطہ دیتا ہوں، اس رسول کا واسطہ دیتا ہوں جو اس فرٹائل کراسن، اس مقدس زمین میں جو کہ پیغمبروں کی زمین ہے، اس پہ آپ یہ غلاظت کو ختم کریں گے۔ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔